محمد جان نعیمی صاحب اور دارالعلوم مجددیہ کے تمام حضرات اور جمعیت علماء دارالعلوم مجددیہ سب قابل مبارکباد ہے کہ انہوں نے اس قرآنی آیت کے ترجمہ کا عملی نمونہ پیش کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہمیں دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ میں یہاں ایک اور تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ 5 منٹ ہے میرے پاس، کہ یہ ساری جو سعادتیں ہیں یہ حضرت قبلہ مفتی عبداللہ نعیمی صاحب کی برکتیں ہیں۔ ماشاءاللہ جب انہوں نے قیام کیا بہت چھوٹا سا دارالعلوم تھا، اور ایک خصوصیت میں مفتی عبداللہ نعیمی صاحب کی بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ تقریر کرتے تھے، چونکہ میں ان کی خدمت میں رہا ہوں، جب وہ تقریر کرتے تھے تو ہم نے اردو میں ایک لفظ سنا ہے کہ منہ سے پھول جھڑنا۔ یہ میں نے صرف سنا تھا، لیکن عملی طور پر میں نے ان کی تقریر سن کر میں دیکھا ہے۔ جب وہ تقریر کرتے تھے تو آنکھیں نیچی ہوتی تھی اور بڑے شجدر اور بہت صاف آواز میں تقریر کیا کرتے تھے۔ مجھے آج وہ ایسے علماء نظر نہیں آتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تعلیم کی تقلید کرتے ہوئے آپ لوگ ان کی تاریخ بھی پڑھیں، ان کی زندگی بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ محمود نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی پڑھیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک عملی دنیا کے مجاہد بن جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک قول میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک موقع پر علامہ نعیم الدین مرادی صاحب نے تقریر میں کہا کہ آپ دنیاوی علم بھی حاصل کریں اور دینی علم بھی حاصل کریں۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ دنیاوی دینی کیوں بات کر رہے ہیں؟ کہا کہ دینی علم آخرت کے لیے اور دنیاوی علوم عملی زندگی کے لیے۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اس دنیاوی دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی آپ توجہ رکھیں۔ اور ایک ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ اگر آپ دنیاوی علوم جو ہیں وہ اپنی زندگی کے لیے، اپنے معمولات کے لیے، اگر آپ دنیاوی علوم نہیں دیں گے پھر وہ دین کو بیچ کر اپنی زندگی کے معاملات پورے کریں گے۔ یہ بڑا اہم بات ہے، اور آج کل اس پر بڑی بحث کی جا رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جدید دور کے جو لوگ ہیں، کافی لوگ جو ہیں وہ اس پر جو ہے نا وہ توجہ دے رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بھی شہادت العالیہ کے بعد ماشاءاللہ یونیورسٹی میں PhD اور دوسرے علوم کا بھی موقع ملتا ہے۔ اور اکثر ہمارے اہل سنت کے لوگوں کی سرکاری ملازمتوں میں اور امامت کی جگہوں پہ فوج میں اور دوسری جگہ بڑی کمی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ دینی تعلیم اس طرف بھی نہیں جاتے۔ اور اسکولوں میں سمجھتا ہوں جن لوگوں نے بھی تعلیم حاصل کی، PhD یا دوسرے تعلیم حاصل کی، وہ آج اسکولوں میں ماسٹر اور آگے جا کر پروفیسر اور آگے جا کر پرنسپل بنے ہوئے کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں۔ تو آپ ان کی بھی معاملات کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ جو ہے آپ ایک بہترین عملی زندگی میں شامل ہو سکیں گے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ ہمارا تعلق دین کا تعلق صرف مسجد و مدرسے سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ خلیفہ کا مطلب یہ کہ ہمیں حکمرانی کرنی ہے۔ حکمرانی کے ذریعے ہمیں تمام عصری علوم کا سیکھنا ضروری ہے، اور سیاست کو دین کے ساتھ شامل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ نے سیاست کو دین کے ساتھ شامل نہیں کیا تو دین نامکمل رہے گا۔ لہٰذا ہمیں اپنے طور پر جو ہماری استطاعت ہے اس حوالے سے دین کو نافذ کرنے کے لیے پوری قوت کا اظہار کرنا چاہیے، پوری قوت کو استعمال کرنا چاہیے۔ یہی ہمارے دین کی تکمیل ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے